ہے دوسرے کی موجودگی میں، ان کو ہم کہتے ہیں پرنسپلز آف ایکسکلوژن یا ڈاکٹرائن آف ایکسکلوژن، وہ اصول جس کے تحت ایکسکلوڈ کر رہے ہیں ہم ایک ہیئر کو۔ فرسٹ پرنسپل کیا ہے؟ ڈگری ایکسکلوڈس مور ریموٹ۔ مثال کے طور پر بیٹے کے ہونے سے پوتا ایکسکلوڈ ہو جائے گا، باپ کے ہونے سے دادا ایکسکلوڈ ہو جائے گا۔ مطلب اگر بیٹا ہے تو اس کا بیٹا ایکسکلوڈ ہو جائے گا، اگر باپ ہے تو باپ کا باپ ایکسکلوڈ ہو جائے گا۔ یہ ایک بیسک پرنسپل ہے۔ اب دوسرا پرنسپل کیا ہے؟ A person who is related to the deceased through another is excluded by the presence of letter. Means کہ جس کا رشتہ مرنے والے کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں ہے بلکہ انڈائریکٹ ہے، اس کو انڈائریکٹ والے کو ایکسکلوڈ کر دیا جائے گا، ڈائریکٹ والے کو ریلیشن میں رکھ لیا جائے گا یا اس کو لیگل ہیئر کنسیڈر کیا جائے گا۔ اسی طرح لاسٹ پرنسپل ہے فل بلڈ ایکسکلوڈس ہاف بلڈ۔ فل بلڈ سے کیا مراد ہے اور ہاف بلڈ سے مراد کیا ہے؟ The persons who are related to each other by common parents، اس کو ہم کہیں گے فل بلڈ۔ مینس both father and the mother are the same، تو وہ بردر اینڈ سسٹر جن کے پیرنٹس سیم ہیں ان کو ہم فل بردر اینڈ سسٹر کہیں گے۔ اسی طرح ہاف بلڈ ہے when two persons have a common father between them but have two different mothers, then the both are related to each other by half blood. Means mother are different، ماں جو ہے ایک کی ماں اور ہے، ایک کی ماں اور ہے، اور فادر دونوں کے سیم ہیں تو ان کو ہم کہیں گے ہاف بلڈ۔ تو فل بلڈ ایکسکلوڈ ہاف بلڈ، اٹ از لاسٹ پرنسپل آف ایکسکلوژن۔ تین پرنسپل ہم نے ڈسکس کیے۔ فرسٹ ون از مور ریموٹ، دوسرے والا ہے A person who is related to the deceased through another is excluded by the presence of letter۔ لاسٹ ون ہے فل بلڈ ایکسکلوڈس ہاف بلڈ۔ یہ تین اصول ہم نے پڑھ لیے ایکسکلوژن کے۔ اب ہم نے وہ صورتحال دیکھنی ہے یا وہ بارز دیکھنے ہیں یا وہ ریسٹرکشنز دیکھنی ہے جس کے تحت لیگل ہیئرز کو ایکسکلوڈ کیا جاتا ہے، مطلب ڈائریکٹ ہیئرز کو ایکسکلوڈ کر دیا جاتا ہے۔ وہ کون کون سی وجوہات ہیں جن پر وارثان کو ان کے حقوق سے محروم کر دیا جاتا ہے؟ تو ہم کہیں گے رولز آف ایکسکلوژن فرام ان انہیریٹنس یا impediments to inheritance یا grounds for exclusion of inheritance۔ فرسٹ گراؤنڈ ہے جی ریلیجن۔ مینز اگر کوئی وارث جو کہ مسلم ہے اور اپنے مذہب سے خارج ہو جاتا ہے ارادتاً یا غیر ارادتاً، تو اس means the person who involves in infidelity rightful to inheritance۔ سیکنڈ امپیڈیمنٹ ہے ہومیسائڈ، مطلب وہ اسی شخص کا قتل کرنے والا ہے تو اس کو وراثت میں سے نکال دیا جائے گا۔ ڈیسیزڈ کا جو مرڈرر ہے اس کو اس کی وراثت میں سے نہیں ملے گا، بے شک وہ ڈائریکٹ ہے، بے شک وہ اس کا بیٹا ہی کیوں نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر کنٹراڈکشن آ جاتا ہے سنی لاء کا اور شیعہ لاء کا۔ شیعہ لاء کہتا ہے person is disentitled to inherit that person only when death is caused intentionally، کہ مطلب جب موت واقعہ ہوئی یا مارا گیا ارادتاً تب ہی کنسیڈر کیا جائے گا کہ یہ اس کا قاتل ہے یا مرڈرر ہے، اور تب ہی اس کو وراثت میں سے نکالا جائے گا۔
لیکن سنی لا اس بارے میں یہ کہتا ہے کہ انٹینشنلی ہو اور بائی ایکسیڈنٹ وراثت میں اس شخص کا کوئی حصہ نہیں جو مرنے والے کی وجہ بن رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا قتل کی 4 اقسام ہیں: قتل عمد، قتل شبہ عمد، قتل خطا، قتل بالسبب۔ قتل عمد کو کہتا ہے شیعہ لا کہ قتل عمد ہونا لازمی ہے، اور قتل شبہ عمد جو ان سا ہے وہ بھی اس میں انکلوڈ نہیں ہو رہا، قتل خطا بھی انکلوڈ نہیں ہو رہا، قتل بالسبب بھی نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے جی۔ جبکہ سنی لا کہتا ہے کہ چاروں میں سے کوئی بھی کائنڈ میں اگر وہ فال کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ڈس انٹائٹلڈ ہو جائے گا۔ یہ تو تھی جی دوسری گراؤنڈ۔ اب تھرڈ گراؤنڈ کیا ہے؟ سلیوری، جس کو ہم کہتے ہیں غلامی۔ غلامی چونکہ آج کل غلامی کا دور ہی نہیں ہے، پہلے ہوتا تھا کہ غلام رکھ لیے جاتے تھے، مینس کہ اگر کوئی سلیوری میں فال کرتا ہے تو اس کو وراثت میں سے نہیں ملتا تھا حصہ۔ آج کل چونکہ ہے نہیں، اس لیے اس کا کوئی سٹیٹس ہی نہیں ہے۔ لاسٹ ون ہے جی اللیجیٹیمیسی۔ اللیجیٹیمیسی کیا ہے؟ اللیجیٹیمیسی سے مراد ہوتا ہے سن آف نو ون۔ اس کے لیے ایک لیٹن ٹرم ہے نولیس فلیس، جس کا مطلب ہے اے چائلڈ آف ان نون پیرنٹیج۔ تو جس چائلڈ کا پتہ لگ جائے کہ یہ اللیجیٹیمیٹ ہے، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ 4 گراؤنڈز شیئر کیے۔